وكواعب ترابا. محترم یاد رکھیں ایک بات، یہ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں کے چاروں بھی اہل الحدیث ہیں۔ اگر میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں احناف کے نزدیک ایسا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں ابو حنیفہ سے بیر ہے، نہیں، اللہ کی قسم ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم امام مالک رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم امام شافعی رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، اور اس زمین پر اہل الحدیث کی وہ جماعت ہے جو صحیح معنوں میں ان کی باتوں پر عمل کرتی ہے، ان کے اقوال پر عمل کرتی ہے، اور یہ چاروں ائمہ اہل الحدیث کی مثال۔ ان چاروں نے کہا کہ اگر ہماری بات کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو لوگوں ہماری باتوں کو دیوار پہ مار دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لو، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ہماری بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ آپ علیہ الرحمٰن نے کہا اذا جاء صح الحدیث فهو مذهبی، لوگوں جب کوئی صحیح حدیث آ جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو فهو مذهبی، تو یاد رکھنا میرا مذہب ہے حدیث۔ اللہ اکبر، سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہی چلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اہل الحدیث تھے، اسی لیے وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں میری بات کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو لوگوں میری بات کا کوئی اعتبار نہ کرنا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اختیار کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر حدیث آ جائے تو وہ میرے سر آتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج عصبیت کی چال چلی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو واضح کر دیا کہ بات اگر محمد رسول اللہ کے خلاف آ جائے میری بات کو دیوار پہ مار دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اقرار کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرو۔ آج اس کا الٹا بالکل برعکس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الگ ہوتی ہے جبکہ امام کا قول یا فقہ حنفی کی بات کچھ اور ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس اشارہ کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا لوگوں دنیا میں کسی بھی امام کی بات کو قبول کیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے خبر کے، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ پر یہاں پر یہ بتا رہے ہیں بات اگر ہم کہیں ہماری بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے حدیث کی روشنی میں۔ اگر حدیث کی روشنی میں ہماری بات سچی ہے تو قبول کیا جائے گا، اگر ہماری بات حدیث کے مقابلے میں غلط ہے ہماری بات کو رد کر دیا جائے گا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کہی ہو، آپ کی جو حدیث سامنے آئے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریعت ہے۔ اور یہی بات امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہی۔ آپ علیہ الرحمٰن نے کہا لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعیہ ولا الثوریہ ولا الاوزاعیہ، اے لوگوں تم میری تقلید مت کرو۔ امام احمد بن حنبل کون؟ 10 لاکھ سے زائد احادیث ان کو یاد تھی، جن کو اس امت میں امام اہل السنہ والجماعت کا لقب مل چکا ہے، یعنی اہل السنہ والجماعت کے امام۔ 10 لاکھ احادیث یاد ہونے کے بعد بھی لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقلدونی، لوگوں میری تقلید مت کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ چاروں ائمہ اپنی تقلید سے لوگوں کو کیوں روکا؟ آج لوگ کہتے ہیں ہم غیر مقلد ہیں، ہم غیر مقلد اس لیے ہیں کہ چاروں ائمہ نے کہا تقلید مت کرو، اس لیے نہیں کرتے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے جب نبی کی حدیث سامنے آ جائے
تو دنیا کے کسی پیر، کسی ولی، کسی مرشد، کسی امام، کسی مجتہد کے قول کا کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، کیونکہ آپ اماموں کے امام ہیں، نہ صرف آپ اماموں کے امام ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں، اور آپ ہی ہیں جو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے۔ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، مطلب یہ ہے مجھ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ نہ صرف امام احمد بن حنبل اپنا نام لیا، پھر کہا ولا تقلدوا مالکا، نہ امام مالک کی تقلید کرو، اس لیے کہ امام مالک سے بھی غلطی کا شبہ ہے، غلطی ان سے بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس دور کے جو بڑے بڑے اکابر، اساطین علم، محدثین، فقہاء تھے، ان کی جانب بھی اشارہ کیا ولا الاوزاعی ولا الثوری، نہ امام اوزاعی کی بات کو مانا جائے، نہ امام ثوری کی تقلید کی جائے۔ خذوا من حیث اخذوا، تم لوگوں علم کو وہاں سے حاصل کرو جہاں سے ان علماء فن، بڑے بڑے اساطین علم، اساطین فن نے جہاں سے علم حاصل کیا تم وہاں سے علم حاصل کرو، مگر تقلید نہیں۔ تو اہل الحدیث کا یہ خاصہ ہے، اہل الحدیث کبھی کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ ہاں اگر بات چاروں ائمہ کی بات، ان کا فتوی اور ان کا قول حدیث رسول سے اگر ملتا جلتا ہے تو ہم ان قول کی تائید کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ولو بالفرض ان کے اقوال اور ان کے فتوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو ہم ان کے فتوا کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، ان کے فتوا کو دیوار پہ مار دیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔